سوال: کیا اسلام میں عورت کے لیے حیا لازم ہے؟ جواب: جی ہاں، اسلام میں عورت کے لیے حیا ایمان کا حصہ ہے۔ سوال: نیند میں جسم کو ڈھانپنا کیوں ضروری ہے؟ جواب: اس لیے کہ انسان کا ستر ہر حالت میں محفوظ رہے، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ سوال: کیا عورت کو تنہا سوتے وقت بھی پردہ کرنا چاہیے؟ جواب: جی ہاں، عورت کو اکیلے میں بھی ستر ڈھانپ کر سونا چاہیے، کیونکہ اللہ ہر وقت دیکھنے والا ہے۔ سوال: ٹانگیں کھول کر سونا اسلامی نقطۂ نظر سے کیسا ہے؟ جواب: یہ طریقہ خلاف حیا ہے اور عورت کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ اس سے ستر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سوال: کیا نیند میں بے ترتیبی سے جسم کھل جائے تو گناہ ہوتا ہے؟ جواب: اگر بے ارادہ ایسا ہو تو گناہ نہیں، مگر شعور طور پر اس انداز میں سونا درست نہیں۔ سوال: کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کے کچھ آداب بتائے ہیں؟ جواب: جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹنے، وضو کے ساتھ سونے اور بدن کو ڈھانپنے کی تلقین فرماتے تھے۔ سوال: کیا عورت کو نیند کے وقت تنگ لباس پہننا چاہیے؟ جواب: نہیں، بلکہ ڈھیلا اور پردے والا لباس بہتر ہے تاکہ ستر محفوظ رہے۔ سوال: اسلام میں ستر کی حد کیا ہے؟ جواب: عورت کے لیے پورا جسم ستر ہے، سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ سوال: کیا نیند کے وقت حیا میں کمی روحانی نقصان دیتی ہے؟ جواب: جی ہاں، کیونکہ حیا ایمان کی علامت ہے، اس میں کمی سے روحانی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ سوال: کیا اللہ انسان کو تنہائی میں بھی دیکھتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اللہ ہر حال میں دیکھنے والا ہے۔ سوال: عورت کے لیے سونے کا بہترین انداز کون سا ہے؟ جواب: دائیں پہلو پر سونا سنت ہے اور بدن کو چادر سے ڈھانپنا بہتر ہے۔ سوال: کیا بے حیائی کا اثر خوابوں پر بھی پڑ سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، ناپاک یا بے پردگی والے انداز میں سونے سے برے خیالات اور خواب پیدا ہو سکتے ہیں۔ سوال: کیا عورت کے لیے اکیلی کمرے میں برہنہ سونا جائز ہے؟ جواب: فقہا کے مطابق ناجائز یا مکروہ ہے، کیونکہ ستر کی حفاظت فرض ہے۔ سوال: اگر کسی عورت کو عادتاً اس انداز میں نیند آتی ہے تو کیا کرے؟ جواب: اسے کپڑے کا ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ جسم کھلنے سے محفوظ رہے۔ سوال: کیا نیند کی حالت میں بے ترتیبی سے جسم کھل جانا گناہ ہے؟ جواب: اگر ارادہ نہ ہو تو معافی ہے، مگر اصلاح کی کوشش ضروری ہے۔ سوال: کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ سوتے تھے؟ جواب: نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے ساتھ سوتے تھے۔ سوال: عورت کے لیے گھر میں بھی ستر قائم رکھنا کیوں ضروری ہے؟ جواب: تاکہ حیا اور وقار کی عادت قائم رہے۔ سوال: کیا عورت کی نیند کا انداز اس کے باطن پر اثر ڈال سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، حیا اور پاکیزگی کے ساتھ سونا روحانی سکون دیتا ہے۔ سوال: عورت کو نیند کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: اللہم بسمک اموت و احیا۔ سوال: کیا عورت کو نیند سے پہلے وضو کرنا چاہیے؟ جواب: جی ہاں، یہ سنت ہے۔ سوال: کیا نیند میں پردہ نہ کرنا شیطانی وسوسوں کا باعث ہو سکتا ہے؟
جواب: جی، حدیث میں آیا کہ شیطان ننگے انسان سے خوش ہوتا ہے۔ سوال: کیا نیند کے آداب کی خلاف ورزی گناہ ہے؟ جواب: اگر جان بوجھ کر خلاف حیا عمل کیا جائے تو گناہ شمار ہوگا۔ سوال: عورتوں کو نیند میں چادر کیوں اوڑھنی چاہیے؟ جواب: تاکہ ستر اور وقار قائم رہے۔ سوال: کیا اللہ کو حیا پسند ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: کیا عورت کے لیے نیند کے لباس کا رنگ اہم ہے؟ جواب: نہیں، اصل اہمیت ستر اور پاکیزگی کی ہے۔ سوال: عورت کو اگر گرمی کے باعث ہلکے کپڑوں میں سونا ہو تو کیا کرے؟ جواب: وہ ایسا لباس اختیار کرے جو ہلکا ہو مگر ستر ڈھانپے۔ سوال: کیا عورت کا سونا عبادت بن سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر نیت آرام کے ذریعے عبادت کے لیے تازگی حاصل کرنے کی ہو۔ سوال: کیا عورت کو شوہر کے ساتھ سوتے وقت بھی پردہ ضروری ہے؟ جواب: نہیں، شوہر کے لیے ستر کھولنا جائز ہے۔ سوال: کیا نیند کے انداز سے انسان کی شخصیت ظاہر ہوتی ہے؟ جواب: جی، حیادار عورت کا انداز بھی وقار اور نظم کا عکاس ہوتا ہے۔ سوال: خلاصہ کیا ہے؟ جواب: عورت کو چاہیے کہ نیند میں بھی حیا، وقار اور ستر قائم رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔